مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو کفن پر نام لکھ دینا ہے بندہ غوث اعظم کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب ذی شان، مقرر شعلہ بیان، حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام مولانا محمد مختار احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی وساطت سے آپ لوگوں کی زیارت کا موقع میسر آیا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کے سلسلہ میں اکٹھے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف آپ کے عرس کی تقریبات پورے عالم اسلام میں، عرب و عجم میں انتہائی تذک و احتشام کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بارگاہ غوثیہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی جن آیات طیبات کا سہارا لیا ہے، سورہ طٰہٰ کی یہ آیات طیبات ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ دو سزائیں ملتی ہیں اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد نماز، ذکر سے مراد اس کا ذکر۔ قرآن سے منہ پھیرے، سال ہا سال گزر جائیں، ہمیں تلاوت کرنا نصیب نہ ہو۔ نماز سے منہ پھیرے، 5 وقت دعوت فوز و فلاح ہمارے کانوں میں پڑے، لیکن ہم اس دعوت پر کان نہ دھریں، زبان پر ہر طرح کے زیبا و نازیبا کلمات آئیں لیکن اللہ کا نام نہ آئے، تو اس جرم کی 2 سزائیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اس پر غربت کے پہرے ڈال دیے جاتے ہیں، اس پر مہنگائی کا بھوت سوار کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہزاروں کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ جاتے کہاں ہیں، کیونکہ برکت نہیں ہے، اور برکت ملنی ہے قرآن کی تلاوت سے، برکت ملنی ہے نماز کی پابندی سے، برکت ملنی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، پہلو تہی کی میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی معیشت تنگ ہو گئی۔ ایک اور دوسری سزا اس کی یہ ملے گی کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت والے دن اسے قبر سے اٹھایا جائے گا
تو وہ اندھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قرآن ہے 16ویں پارے کا آخری صفحہ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ نابینا ہوگا، ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوگا، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، ٹھوکریں کھاتا ہوا۔ وَقَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں کام کر رہی تھیں، لیکن اب جب تو نے قبر سے مجھے اٹھایا تو نابینا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قال کذالک، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے ہی ہے، اب تو نے اسی طرح نابینا ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، تیرے پاس ہماری قرآن کی آیات آئیں، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلائے رکھا، تو نے انہیں بھلائے رکھا، تو نے اپنی ان آنکھوں سے کائنات کی ہر چیز کو دیکھا، نہ دیکھا تو میری قرآن کی آیتوں کو نہ دیکھا، تو نے ان آیات کو بھلائے رکھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا۔ تو نے ہماری قدرت کی آیات کو بھلایا، تو نے ہمیں یاد نہیں رکھا، اب تجھے بھی یاد نہیں رکھا جائے گا۔ تو جو اس کو یاد رکھے پھر لازماً اسے یاد رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بھلا دے اسے بھلا دیا جائے گا، اور جو یاد رکھے اسے یاد رکھا جائے گا۔ آج اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ بڑی آسانی سے بتا دیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ وہ نام بھی بتا دیں گے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پردادا کا نام کیا ہے، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ پردادا کا نام کسے آتا ہے؟ چند لوگ ہوں گے، شاید ایک یا دو، اور پردادا سے اگر آگے پوچھا جائے تو پھر کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی دوسری تیسری نسل آئی اور نام مٹ گیا۔ بولیے، دوسری تیسری نسل تک نام بھی مٹ گیا، نشان بھی مٹ گیا، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی گزاری اس کو یاد کرتے کرتے ان کی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی نہ داتا علی اجمیری کا نام مٹا ہے، نہ خواجہ اجمیری کا نام مٹا ہے، نہ فرید الدین گنج شکر کا نام مٹا ہے، نہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کا نام مٹا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ جنہوں نے اس کو بھلا دیا وہ بھلا دیے گئے، جو اسے بھول کر زندگی گزارتے ہیں وہ بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن جو دم بدم اس کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو مصداق بنا فنسیتہا کا، اس کا انجام ہے فتنسا۔ جس نے اسے بھلائے رکھا وہ بھلا دیا گیا، لیکن جس کی زندگی گزری
فَاذْكُرُونِی کا عکس بن کر پھر اس کا انجام ہے اذکرکم۔ کیا ہی بات، جو نسیتہا بنا رہا وہ تنسا بن گیا، اور جو فَاذْكُرُونِی بنا رہا وہ اذکرکم بن گیا۔ تو انہوں نے زندگی گزاری اپنے رب کا ذکر کرتے کرتے، انہوں نے زندگی گزاری قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، ساری ساری رات قرآن پڑھنا، ساری ساری رات قرآن پڑھنا، دن رات قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ جنہوں نے قرآن کے دامن سے لپٹ کر زندگی گزاری، صدیاں بیت گئیں لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو زمانے اور تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، کیونکہ ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ ہم زمانے سے نہیں، زمانہ ہم سے ہے۔ ہم تاریخ سے نہیں، تاریخ ہم سے ہے۔ اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی، اسم گرامی اور آپ کی شخصیت اور ہستی ان لوگوں میں شامل ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ترہ امتیاز ہے، بلکہ ان لوگوں میں آپ قائد اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کا شمار ان لوگوں میں ہے جو مٹنے والے نہیں ہیں، جو مٹنے والے نہیں ہیں۔ اب انہی آیات کا آغاز دیکھیے، اس حوالے سے تھوڑی توجہ دلا دوں۔ فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی روزی تنگ، اس کی معاشرت تنگ، اس کی معیشت تنگ، وہ غربتوں میں گھرا ہوا، وہ غریبیوں اور پریشان حالیوں میں الجھا ہوا، وہ ایک ایک لقمے کو ترسنے والا، وہ ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشانیاں اٹھانے والا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں کہ جو لوگ اپنے رب کے ذکر میں رہتے ہیں، اس کی یادوں میں رہتے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت میں رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکائے رکھتے ہیں، وہ نہ صرف کہ خود خوشحال ہوتے ہیں بلکہ ان کے دروازے پر ہزاروں لوگ روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے لنگر چلتے ہیں، ان کی معیشت تنگ نہیں ہوتی، ان کی معیشت تنگ نہیں ہوتی، ان کی معیشت اس قدر فراخ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی تو زندگی رہی، وصال فرمانے کے بعد قبر پر بھی لنگر جاری رہتا ہے، ان کی قبر پر آ کر بھی لوگ اپنی بھوک کا علاج کرتے ہیں۔ وہ داتا علی اجمیری ہوں، وہ خواجہ اجمیری ہوں، وہ فرید الدین گنج شکر ہوں، وہ نظام الدین محبوب الہی ہوں، وہ سلطان العارفین ہوں، وہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین ہوں، وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، یا وہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں۔ اور شیخ سید عبد القادر جیلانی، آپ کی شان تو وراء الورا دیکھیں، صرف مزار کی حد تک نہیں، اللہ کی ساری کائنات میں 11ویں کے نام پر دنیا پلتی جا رہی ہے۔ ان کی معیشت کا یہ حال ہے، کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری ہے، اللہ کی یاد میں گزاری ہے، تو انہوں نے اللہ کو یاد کرتے کرتے وقت گزارا، تو آج تک
ان کے نام پر کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، آج تک ان کے نام پر لنگر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان کی روزی کا یہ عالم ہوتا ہے، اور جو میری بارگاہ سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں ان کی حالت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک علمی اور روحانی گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ والد ولی، والدہ ولیہ، دادا ولی، نانا ولی، ددحال علم و ولایت والے، ننہال علم و ولایت والے، آپ کا سارا گھرانہ علم و روحانیت کا وارث تھا۔ اگر آپ صرف گھر میں بیٹھے رہتے نا تو وراثتی طور پر پیری مل جانی تھی۔ آپ کے گھر میں پیری تھی، والد پیر، والدہ پیرنی، نانا پیر، دادا پیر، آپ کی خالائیں اور پھوپھیاں وہ بھی اولیاء کاملین میں شامل تھیں۔ سید گھرانہ، حسنی اور حسینی خاندان، گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، کچھ بھی نہ کرتے، پھر بھی پیر تھے۔ لیکن میرے غوث نے اس پیری کو قبول ہی نہیں کیا، میرے غوث نے اس پیری کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا جو وراثتی پیری ملے شیخ سید عبد القادر جیلانی اس کا قائل نہیں ہے۔ گھر کی پیری کو گھر چھوڑا اور اپنے حصے کا مقام اپنی محنت سے حاصل کیا، اپنا مقام اور مرتبہ اپنی محنت سے حاصل کیا، خود علم حاصل کیا۔ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں، میں اللہ رب العزت کے قرب کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں۔ عمر 8 سال ہے، عمر اس وقت 7-8 سال ہے۔ 7-8 سال کا بچہ ماں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حق مجھے معاف کر دو تاکہ میں اپنا وقت اپنے رب کی تلاش میں گزاروں۔ آغوش کیسی ہے جس کی تربیت ایسی ہے۔ ہمارے بچوں کی سوچ اس دور میں، اس وقت میں، اس عمر میں کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس ماحول میں رہتے ہیں جو ماحول ہم نے دیا ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کی سوچ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی آغوش میں پرورش پا چکے تھے، کیسی تربیت پا چکے تھے۔ والدہ سے کہتے ماں جی اپنے حقوق مجھے معاف کر دیں تاکہ میں اپنے رب کی تلاش، اس کے قرب کی تلاش میں نکلوں۔ تو والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں نے اپنے حق تجھے معاف کیے، جا تو اپنے رب کی تلاش میں نکل، اپنے رب کو پا، اپنا وقت اپنے رب کی خدمت اور عبادت میں گزار۔ تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نے اپنے رب کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا وہ کیا تھا؟ آپ نے رب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مندریوں سے نہیں بھر لیے، رب کو تلاش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے آپ نے بال لمبے نہیں رکھ لیے، لٹیں نہیں بنا لی، چولے نہیں پہنے۔ سمجھ آتی ہے تو بولے ایسے نہیں حاصل ہوتا خدا۔ اللہ کے قرب کی نشانیاں یہ نہیں ہوتی کہ غسل کرنا چھوڑ دو، بدن سے بدبوئیں آنے لگ جائیں۔ اللہ کو پانے کے لیے
شیخ سید عبد القادر جیلانی نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ کیا قدم تھا؟ علم دین کو حاصل کیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ لوگوں رب ملتا ہے تو علم کے راستے سے ملتا ہے، اللہ کا قرب علم دین کے راہ پر چلنے سے ملتا ہے، اور اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ چوشم از پہ علم باید گداخت، علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرو کہ جیسی موم بتی روشنی بخیرنے کی غرض سے اپنا وجود جلا دیتی ہے۔ موم بتی ماحول کو روشن کرنے کے لیے اپنا وجود جلا دیتی ہے، اسی طرح تم علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلا دو۔ کیوں؟ فرمایا بے علم نہ تما خدا را شناخت، کیونکہ دین کا علم پڑے بغیر اللہ کی پہچان ہوتی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہم نے فارمولہ ہی کوئی اور رکھا ہوا ہے، مولویوں نے نہیں پتا، یہ معرفت کی بات ہے۔ مولویوں کا راستہ اور ہوتا ہے، اللہ والوں کا راستہ اور ہوتا ہے۔ جو علم دین کے راستے سے ہٹ گیا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ بولیے ٹھیک ہے؟ اگر تسی کسی جاہل دے ڈکے چڑھ گئے ہو تو میرا کی قصور ہے؟ حضرت سلطان العارفین باقاعدہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لدنی علم عطا فرما دیا، باقاعدہ وہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں، لیکن فتویٰ انہوں نے بھی کیا دیا؟ علم و بعد جو کرے فقیری۔ یہ کسی مولوی کی بات تو نہیں نا، یہ تو سلطان العارفین کی بات ہے نا، یہ تو عارفوں کے بادشاہ کی بات ہے نا، کہ علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ میں علم دین کو چھوڑ کر جو فقر محمدی کا دم بھرے، سلطان العارفین کا فتویٰ ہے، کافر ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا۔ کافر ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا۔ ساری انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، بدن پر سارے کپڑے کیے ہوئے ہیں، بدبوئیں پاس سے آ رہی ہیں، تسبیحاں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اس روپ کو اختیار کرنے سے ولایت نہیں ملتی، درویشی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے جب فقر کی راہ میں قدم رکھا، جب معرفت کے طریق کو طے کرنے کا آغاز کیا، پہلا قدم یہ تھا، گھر سے نکلے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور گھر سے نکلے، پہلا ہی سامنا ڈاکوؤں سے ہو گیا، راستے میں ہی ڈاکوؤں سے سامنا ہو گیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا، کسی کی توجہ ہی نہ گئی کہ بھلا اس کے پاس بھی کچھ ہوگا۔ ایک ڈاکو نے ویسے پوچھ لیا، ویسے کہ اے بچے، اے نوجوان، کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اب شیخ سید عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں ہے، میرے پاس ہی تو کچھ ہے، اور کسی کے پاس کیا ہے؟ اور کیا پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ اور میں سب کچھ ہے ہی میرے پاس، سب کچھ ہے ہی میرے پاس۔ کیا ہے تیرے پاس؟ 40 دینار۔ کتنے؟ کوئی گھبراہٹ نہیں،
کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کہا ہاں ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، دیناروں کے چھن جانے کا خطرہ اور دیناروں کے چھن جانے پر افسوس اس کو ہوتا ہے جس کا دل درہم اور دینار کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کا دل اپنے رب کی یاد میں محو ہو، اس کے پاس دینار آئیں یا جائیں اسے کیا پرواہ، اسے کیا پرواہ، میں ہیں 40 دینار۔ تلاشی لی نہیں ملے۔ یہاں بھی ایک سبق ہے، یہاں بھی ایک سبق ہے کہ جس کو غوث اپنی آغوش میں لے لے وہ نہیں کسی کو ملتا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی جس کو چھپا لے اسے کوئی تلاش نہیں کر سکتا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تلاشی لی نہیں ملے، دوسرے نے تلاشی لی نہیں ملے، اسے پکڑ کر سردار کے پاس لے گئے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہم سے کھیل رہا ہے، کہتا ہے 40 دینار ہے پاس، ملتے ہیں نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ تیرے پاس 40 دینار ہیں؟ میرے غوث نے کہا ہیں۔ جو لہجہ عام ڈاکو کے ساتھ تھا وہی لہجہ ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ ہے۔ اب اندازہ کریں 8 سال کا بچہ، سفر کا ماحول، ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ لہجے گفتگو ہے، اور وہ سردار سوچ سوچ کے بول رہا ہے اور یہ بے دھڑک بول رہا ہے۔ اتنا بہادر تو عبد القادر بچپن میں تھا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی جرت کا یہ عالم تو 8 سال کی عمر میں تھا۔ جب وہ جوان ہو گیا ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا؟ جب وہ بڑا ہو گیا اور بہت بڑا ہو گیا تو پھر عالم کیا ہوگا؟ تیرے پاس ہے دینار؟ ہاں ہیں، ہاں ہیں، نکالو۔ نکال کر پیش کر دیے، نکالے اور پیش کر دیے۔ دینار سامنے پڑے ہیں، سارے قافلے کو لوٹنے والا اور سالہ سال سے لوٹ مار کرنے والا، پورے علاقے کو خائف کرنے والا سوچ میں پڑا ہے دینار اٹھا لوں یا نہ اٹھاؤں۔ ارے سوچ میں کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی دیدار نے اس کی سوچ کے زاویے بدل دیے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ دینار سامنے پڑے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار ہو سوچ میں پڑا ہے، کمال ہو گیا۔ ہم چھینتے ہیں، ہم سے لوگ چھپاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ہم چھین لیتے ہیں اور یہ خود نکال کے سامنے رکھ رہا ہے۔ کہنے لگا بچے اگر تو چاہتا تو اپنے یہ دینار بچا سکتا تھا ہم سے اپنے یہ دینار تو بچا سکتا تھا، تو نے بچائے کیوں نہیں؟ ایک وہ جواب ہے جو مشہور جواب ہے، لیکن اس جواب کے پیچھے ایک اور جواب ہے۔ ایک جواب زبان قال سے تھا، ایک جواب زبان حال سے تھا۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے زبان حال سے کہا ارے اپنے دینار بچاتا، مجھے غوث کون کہتا؟ میں صرف اپنے دینار بچانے والا نہیں،
میں سارے قافلے کو تم سے بچاؤں گا اور دوزخ کی آگ سے تمہیں بچاؤں گا۔ اگر صرف اپنے دینار بچا لوں تو غوث کون کہے؟ میں صرف اپنے دینار نہیں بچاؤں گا، تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاؤں گا اور سارے قافلے کو تم سے بچاؤں گا۔ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ ہے۔ پتہ یہ لگا کہ عبد القادر جیلانی کے غوث اعظم بننے میں بنیادی کردار ماں کی تربیت کا ہے، بنیادی کردار ماں کی تربیت کا ہے۔ تو اگر ایسی مائیں میسر آ جائیں تو کوئی ان کی کاپیاں آج بھی بن سکتے ہیں، کوئی ان کی کاپیاں آج بھی بن سکتے ہیں۔ تو میرے رب نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور اس کی مثال ادھر دیکھیں کہ اس ڈاکو نے کتنے گھر لوٹے ہوں گے، کتنے قافلے لوٹے ہوں گے، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہوگا، کتنی بیویوں کو بیوہ کیا ہوگا، کبھی خدا یاد نہیں آیا۔ لیکن آج ایک بچے سے 40 دینار لے کر اسے دینار سامنے پڑے یاد نہیں آ رہے، اپنا رب یاد آ گیا اور کہنے لگا کہ کمال بات ہے کہ یہ بچہ ہو کر ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا اور میں بندہ ہو کر خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں، خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو وہیں پر تائب ہوا، توبہ کی اور ساری زندگی بدل لی۔ جو عبد القادر جیلانی بچپن میں اتنا فیض دے رہا ہے، جو 8 سال کی عمر میں ایسے کرشمے دکھا رہا ہے، جب بڑا ہو گیا پھر تو بڑا ہو گیا، پھر تو بہت بڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم